چیزیں محبت کی نشانی ہوتی ہیں، یہ چیزیں محبت والوں کے لیے یہی ہوتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے یہ نام کسی سخت سے سخت دل میں بھی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور ان میں بہت سے اسماء مبارکہ آپ کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے نالج پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ اسماعیل اجاز۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں، اور ان نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ان کے آگے ان کی کیا بات ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں چند ناموں کو۔ دیکھیے، سورۃ فاتحہ ہم سب مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سورۃ مبارکہ کو کتنی بار پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، اور یہ سورہ ہماری طبیعت، ہماری نفسیات اور ہماری معاشرت کا بھی حصہ ہے۔ کوئی مسلمان اپنی زندگی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں بتا سکتا، سورۃ فاتحہ کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سب محبت کی باتیں ہیں جو مالک کائنات کو اپنے بنائے ہوئے بندے کے ساتھ ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ کے اسماء مبارکہ کی یہ فہرست مکمل تو نہیں ہے، میں نے بس مختصر طور پر کچھ اسماء مبارکہ گنوائے ہیں یہاں پر، لیکن اس لیے کہ احساس محبت ہو اور ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سارے ہی نام خوبصورت ہیں، لیکن کچھ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور وہ جو آپ کو اپنی طبیعت، اپنی قسمت، اپنی زندگی کے قریب اس کی ترجمانی کرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ سورۃ فاتحہ کے اسماء مبارکہ کچھ ڈسکس کرتا ہوں، اور ان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے، اور سارے قرآن کریم کے مضامین کی بنیاد اسی میں لکھی گئی ہے۔ سورہ کنز، کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یہی ہے۔ سورہ کافیہ، یعنی نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی اور صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ سورہ وافیہ، کہ جب یہ سورت نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، صرف 2-3 آیات پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ سورہ شافیہ، کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ شفا بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ سبع مثانی، کیونکہ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ سورہ نور، اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہیں۔ سورہ رقیہ، کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورہ کریمہ منتر کا کام کرتی ہے۔ سورہ دعا، کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ تعلیم المسئلہ، کیونکہ بے شمار مسائل، عقائد و اعمال اسی میں موجود ہیں، اور تمامی مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ سورہ مناجات، کیونکہ اس سورہ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات کا سلسلہ ہے۔ سورہ تفویض، کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ سورہ سوال، کیونکہ بندہ اس سورہ شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل بن جاتا ہے، اور سائل سوال کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ الکتاب، کیونکہ ہر آسمانی کتابوں کا جوہر اسی میں ہے۔ فاتحۃ القرآن، کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے، یہ نام اور دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ایک ہی وجہ سے ہے۔ سورہ صلوات، کیونکہ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ الحمد، ہم سب کا راحت قلب و جان، اور ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہونے والی، اور قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جب ہم اپنی زندگی میں مزید شامل کر لیں گے تو مزید بہت سارے فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی پاک اور پاکیزہ محبت، لارہ محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔